جو احتجاج کمیٹی ہے اس نے کام شروع کیا ہے. ہم تو بڑے خوش ہو رہے تھے اور بڑے پرجوش اور بڑی خواہش ہے کہ ہم اس خان کے اس آخری حتمی کال میں اپنا کردار ادا کر سکیں. لیکن آج مجھے علم ہوا ہے کہ پشاور میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں مرکزی اور دیگر قائدین نے شرکت کی ہے، ایم این ایز بھی تھے، لیکن مجھے اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی اطلاعیابی نہیں کی گئی، نہ مدعو کیا گیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ذمہ داریوں کی تفویض ہونی ہے، شاید کچھ ہمارے دوستوں کی خواہش ہوگی کہ اس سے مجھے باہر رکھا جا سکے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہم نے حاصل کرنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے. کس کے ساتھ نکلتے ہیں؟ خان کے لیے نکالنا ہے. اور یہ احتجاج کا عمل جو ہے یہ کوئی خوشکن نہیں ہے. اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کی قیمت دینی ہوتی ہے، اس میں مار داڑ ہوتی ہے، اس میں پرچے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آن بورڈ تمام سٹیک ہولڈرز نہ ہو، میں تو ابھی آپ کی مسافت سے مجھے علم ہوا ہے کہ بالکل اٹ از آل اوور دی میڈیا. تو آپ کو اگر نہیں معلوم اور ابھی تک وہی سچویشن ہے جس میں آپ بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، آپ کو نہیں معلوم، کسی اور سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر چینل آف کمیونیکیشن اتنا ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر احتجاج کیسے کامیاب ہوگا؟ اور ویسے بھی آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ احتجاج کے ذریعے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہی احتجاج کے ذریعے سے ہے، دوسرا کوئی حال ہی نہیں ہے. اور احتجاج ہی وہ واحد راستہ ہے جس کو خان بھی سمجھتا ہے کہ اس سے خان کی رہائی بھی ممکن ہے اور اس سے ہم اپنے جمہوری مقاصد اور جمہوریت کی بالادستی کا حصول جو ہے ممکن بنا سکتے ہیں. کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب کیا گورنمنٹ سرنڈر کر دے گی آپ کے آگے؟ آپ لوگ نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اٹس اے ٹال آرڈر، اور پاکستان کی سیاست کے کچھ حقائق ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی لیے وہ بہت عرصے تک یہ کہتے رہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے تو وہ بات ہی نہیں کرتے. تو اب یہ جو کال ہے، اگر اسی سے سارا کچھ ہونا ہے تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے خلاف ہے؟ کون سرنڈر کرے گا آپ کے آگے؟ نہیں، سرنڈر کا تو کوئی جنگ تو نہیں ہے، جنگ ہی ہے. عوام ہیں، آپ چیزیں مانگ رہے ہیں نا ان سے کہ یہ کر دیں، تو وہ سرنڈر ہی کریں گے جو مانیں گے آپ کی ساری باتیں. جنگ تب ہوگی کہ جو ہمیں مار رہے ہیں یا ہم پہ آنسو گیس یا گن تھام رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ وہی کریں، تب جنگ ہوگی. ہم تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں. یہ تو کنفرنٹیشن ہے، یہ تو کنفرنٹیشن ہو جائے گی. نہیں، کنفرنٹیشن بھی نہیں ہے، یہ تو وہ بنا لیتے ہیں. ہم آ جاتے ہیں احتجاج کے لیے، وہ ہماری درگت بنا لیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں. اب کیسے ہوگا احتجاج؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کیا نہیں ہوگا؟ اب بھی تو یہی کچھ ہوگا. ہم چاہتے ہیں، بلکہ میری ذاتی تو یہ خواہش ہے کہ اس دفعہ اور بھی زیادہ ظلم کریں، کیونکہ 2-2.5 یزیدیت کے ریکارڈ تقریباً ٹوٹنے والے ہیں. جو یزیدیت انہوں نے پاکستان کے عوام اور بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھی ہے، اس کے بعد نہ تو بنیادی انسانی حقوق شیم نظر آتے ہیں، نہ عورت کا احترام ہے، نہ بچوں پہ کوئی شفقت ہے، نہ شخصی آزادی ہے، نہ عدالتوں کی آزادی ہے. سموگ میں، دہشت گردی میں، بدامنی میں اور ماحولیاتی تبدیلیاں اور دیگرگو معاشی صورتحال میں قوم ڈوب رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے کوئی ٹف ٹائم ابھی تک پی ٹی آئی دیتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. 26ویں ترمیم پہ بھی کچھ نہیں کر سکے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو مسودے سے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد اب کال دینی تھی تو سارے کہتے ہیں، بائی دا وے فواد چودھری وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کال دینی تھی تو جب الیکشن کا سارا معاملہ ہوا تھا اگلے دن ہی کال دیتے. تو ابھی کچھ لیٹ ہو گیا ہے معاملہ. فواد چودھری صاحب کی اس بات کی میں تائید کرتا ہوں. 9 فروری کو کال دینی چاہیے تھی، اور یہ اپرچونٹیز مس ہوئی ہے اور غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس کی قیمت اب قوم بھی ادا کر رہی ہے اور ہم بھی ادا کر رہے ہیں. جہاں تک پارلیمان کے اندر آپ بتا رہے ہیں، پارلیمان کے اندر تو ہم نے ہر وقت احتجاج کیا ہے. اب
اگر آپ لوگ یا پاکستانی یا دنیا یہ توقع کریں کہ جی ہم جناب لاتوں اور مکوں کی بارش کر دیں، مار داڑ کر دیں، ویسے وہ بھی ہوا ہے، باقی تو ہم نے وہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ اگر 26ویں ترمیم پہ ٹف ٹائم دینا چاہتی پی ٹی آئی تو میرے خیال ہے دے سکتی تھی، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ مولانا نے بڑی اچھی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انگیج کیا اور آپ کو کنونس کر لیا، یہ تو مانیں آپ؟ نہیں، مولانا کو ہم کنونس نہ کر سکے کہ حق کے ساتھ ڈٹے رہے، انہوں نے کیا ہمیں کنونس کرنا تھا؟ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں صرف مسودے سے پرابلم ہے اور ہم جو ہمارے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بوائیکاٹ کر رہے ہیں، ادروائز ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی۔ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا انہوں نے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ آن ریکارڈ ہے جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ، میں اس آئینی ترمیم جب پاس ہو رہی تھی میں اسمبلی میں تھا، میں نے اس کی مخالفت کی، مجھے پروسیس کا علم ہے، ہم نے قطعاً اس پہ ہم رضا مندی شو ہی نہیں کر سکتے تھے کہ 3 جج صاحبان کو اس دوڑ میں شامل کیا جائے سینئر موسٹ کے، یہ گورنمنٹ کی خوشنودی کے لیے لگے رہیں تاکہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بن سکے۔ یہ کس طرح کی آئینی ترمیم ہے؟ اب آئینی ترمیم پہ بہرحال یہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے کہ آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں مسودے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب جب اتنی اپرچونٹیز مس ہو گئی ہیں، چیف جسٹس نہیں مرضی کا لگ سکا، 26ویں ترمیم میں جو کچھ تھا اس کے ذریعے سے بڑی سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی ملے گی اب اس گورنمنٹ کو، اس میں احتجاج کیسے ہیلپ کرے گا آپ کو؟ یہ بھی میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے گورنمنٹ کو سٹیبلٹی ملے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی قیمت تو ان تمام لوگوں کو چکانی پڑے گی جب بھی یہ عوام کے پاس جائیں گے۔ پاکستان کے عوام نے 5 سال بعد جائیں گے نا مروت ان صاحب، کو ابھی تو دیکھیں ابھی تو کنٹینیوٹی ہے نہ وکلا نکلے ہیں، کم از کم وکلا تو نکلتے، کوئی تحریک چلاتے، ان کی یہ فرٹرنٹی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی ہے اس سے، وہ بھی نہیں نکلے باہر۔ وکلا سے میری توقعات کم ہوتی جا رہی ہے، آپ ذرا مجھے بات مکمل کرنے کا موقع دیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ 5 سال ضروری نہیں ہے، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ومز کے تابع ہیں، آئین اور قانون کے تو تابع ہی نہیں ہے۔ جب بھی یہ حالات ایسے ہو گئے تو نہ اسمبلی رہے گی نہ یہ لوگ رہیں گے۔ تو پاکستان میں یہ کہنا کہ جی 5 سال کون سی 2 اسمبلیوں نے تو میعاد پوری کی ہے، باقی تو سب جو ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ جو ایڈونچرسٹ ہیں ان کا شکار ہوئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جتنی بھی قانونی ترمیمات انہوں نے کی ہے، بالخصوص جو انہوں نے سروسز چیف کو ایکسٹینشن دی ہے، یہ پاکستان کے سیاسی تاریخ میں اور آنے والے مستقبل میں دور رس اس کے نتائج ہوں گے۔ اداروں کی آرگنائزیشن، This is not the first time۔ آپ کہاں سے یہ بول رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے کب دی تھی کسی سروس یہ 5 سال؟ آپ لوگوں نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی جنرل باجوہ کو؟ ایکسٹینشن دی تھی نا، 5 سال میعاد تو نہیں کی تھی۔ جی اور ناک کو کہیں سے بھی پکڑ لیں۔ کیا کہا؟ جی میں کہہ رہی ہوں بات کو کسی بھی طرح موڑ لیں، انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے سے وہ کیا ہے تو آپ لوگوں نے اس وقت اور طریقے سے کیا تھا، ایکسٹینشن کی شکل میں کیا تھا، کام تو ایک ہی ہے۔ انہوں نے 5 سال ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس کے بعد ایکسٹینشن نئے 5 سال کی لیا، یعنی کہ 10 سال بن گئے۔ 12 سال میں جو کاکول سے لوگ نکل، وہ تو بات کی بات ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ جو ابھی ہو رہا ہے ایٹ ہینڈ جو مسئلہ ہے اس پہ مجھے بتائیں کہ فواد چودھری کی بات سے آپ نے ایگری کیا، عمران اسماعیل بھی کہتے ہیں اور فواد چودھری بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ایک گرینڈ الائنس بنانے کی ضرورت ہے، جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ خیال ہے سوائے اچکزئی صاحب کے باقی کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے علاوہ، باقی سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ سٹرینتھ ہے آپ کی، آپ لوگ کنونس کر سکتے ہیں؟ اتنی مہنگائی ہے، لوگ مسئلوں میں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جس پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں نے کوشش کی ہے؟ اور بلکہ یہ جو سیاسی کمیٹی ہے اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر حکومتی لیول پہ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ایم کیو ایم جیسی پارٹی جو کسی زمانے میں حق پرستی کے دعوے کیا کرتی تھی، ان کے 20 ایم این ایز بیٹے ہیں، سارے جیلی بیٹے ہیں۔ جب پارٹیاں سیاست اس
نہج پہ لے آئے. جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ آخری لمحے میں جا کے ملک کے وسیع تر مفاد میں 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کر لیتی ہے. مینگل صاحب کے دونوں سینیٹر جا کے ان کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں. ANP کے امل ولی خان اکلوتے ووٹ سمیت جو ہیں نہ کہ صرف تائید کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے لڑتے بھی ہیں. تو کس اپوزیشن سے ہم بات کریں؟ یہاں تو سیاست اب گورنریوں اور وزارتوں اور ذاتی مفادات تک محدود ہو گئی ہے. وہ سیاست کے وہ دن گئے جب نوابزادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے، جب خان عبد الولی خان ہوا کرتے تھے. آج کل کی سیاست جو ہے وہ تو بونوں کی سیاست بن گئی ہے.